بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، عربی گرامر کے سبق کے ساتھ محمد اقبال حاضر خدمت ہے۔ ہمارا سبق فعل ماضی کے ساتھ ضمیر سے متعلق چل رہا ہے۔ ضمائر میں ہم نے ہوا، ہما، ہم وغیرہ پڑھے، اور فعل ماضی کے صیغوں میں ہم نے خرج، خرجا، خرجو یہ پڑھے۔ ضمائر بھی 14 تھیں اور فعل ماضی کے یہ صیغے بھی 14 تھے۔ آج ہم نے ان کے اندر چھپی ہوئی ضمیریں اور ان کے ساتھ ملی ہوئی جو ضمیریں ہیں ان کے بارے میں پڑھنا ہے، اور وہی ان کے فاعل ہیں۔ فعل کے ساتھ فاعل ہوتا ہے۔ یہاں پر فاعل دو طرح کی ضمیروں کی صورت میں ہے۔ ایک تو ضمیر مستتر یعنی چھپی ہوئی ضمیر، جو کہ معنوی لحاظ سے تسلیم کی جاتی ہے کہ وہ چھپی ہوئی ہے، اس میں مستتر ہے۔ اور دوسری ضمیر ہے بارز، یعنی جو ظاہر ہے، جو حرفوں میں لکھی ہوئی ہے، اور وہ اس کا معنی بھی ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ تو ہم نے خرج، خرجا، خرجو پڑھا ہے۔ ہم اس کی بجائے اس کے وزن کے جو جملے ہیں، وزن کے جو صیغے ہیں، ان سے ان ضمائر کو سیکھتے ہیں، کیونکہ یہ ضمائر اور یہ فاعل جو ہیں، یہ خرج، خرجا، خرجو والی جو گردان ہے صرف اسی کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ اس وزن پر جو بھی فاعل آئیں گے ان سب کے لیے یہ ضمائر اور یہ فاعل ہیں۔ تو وہ فعل چونکہ فعال، فاعلہ یا فعولہ کے وزن پر آتے ہیں، تو ہم ان ضمیروں کے وزن کو ہی لے لیتے ہیں۔ یعنی ہم فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلت، فعلتما، فعلتم، فعلت، فعلتما، فعلتن، فعلت، فعلنا، ہم ان کے ذریعے سے ان ضمائر اور فاعل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا صیغہ فعلہ ہے جو خرجہ کی جگہ پر آیا ہے۔ تو اس میں فاعل ہوا ضمیر ہے، جو کہ اس میں مستتر یعنی چھپی ہوئی مانی گئی ہے۔ اس سے آگے فعلا ہے جو خرجا کا وزن ہے۔ اس میں ضمیر بارز فاعل ہے اور وہ ضمیر بارز الف ہے۔ میں نے آپ کی آسانی کے لیے یہ جو فعل ماضی کے صیغے ہیں ان کو دو مختلف کلرز میں ظاہر کیا ہے، اور ان میں جو ضمیر بارز ہے اس کو سرخ رنگ کے ساتھ ظاہر کیا ہے۔ یعنی ایک ہی لفظ کا کچھ حصہ آپ کو سرخ نظر آ رہا ہے، یہی سرخ حصہ ضمیر بارز ہے۔ فعلا میں الف ضمیر بارز، یہ تثنیہ کے لیے۔ فعلو میں واو ضمیر بارز، یہ جمع کے لیے۔ فعلت میں ہیا ضمیر مستتر مانی گئی ہے، یہی اس کا فاعل ہے، یعنی فعلت میں ہیا کا معنی موجود ہے، اس کو اس میں مخفی مانا گیا ہے۔ فعلتا یہ تثنیہ کی ضمیر، اس میں الف ضمیر بارز ہے۔ فعلنا اس میں آخری حرف نون زبنہ، یہ ضمیر بارز ہے۔ اور فعلتا یہ اس کے آخر میں تا زبر تا ضمیر بارز ہے۔ فعلتما میں تما ضمیر بارز ہے۔ فعلتم میں تم ضمیر بارز ہے۔ فعلت میں تا زیر تی ضمیر بارز ہے۔ فعلتما میں تما ضمیر بارز۔ فعلتن میں تن۔ فعلت میں تا پیش تو، اور فعلنا میں نا ضمیر۔ اب یہ جو ضمائر ہیں یہ ریپریزنٹ کس کو کرتی ہیں، کس کی نمائندگی کرتی ہیں؟ خاص طور پر جو بارز ضمیریں ہیں، یہ ان کے ساتھ جو ملحق ان کے معنی کی ضمیریں ہیں، انہی کے معنی کی جو ضمیریں ہیں وہ کون سی ہیں؟ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان صیغوں کے ساتھ جو بارز ضمیریں ہیں ان کا تعلق ضمائر فاعلی ضمائر کے ساتھ ہے، اور یہ ضمائر بارز ضمائر ان فاعلی ضمائر کی نمائندگی کرتے ہیں۔ تو فعلا میں ہوا ضمیر مستتر ہے، یہ ہوا کی ہی نمائندگی کرتا ہے۔ فعلا میں الف ہما کی
یہ ترجمانی کرتا ہے یا اس کی ریپریزنٹیشن کرتا ہے، نمائندگی کرتا ہے۔ فعلوا میں واو ہم کی، فعلت میں ہیا ضمیر ہیا کی ہی نمائندگی کرتی ہے، فعلتا میں الف ہما کی نمائندگی کرتا ہے، فعلنا میں نہ ہننا کی، فعلتا میں تا انتا کی، فعلتما میں تما انتما کی نمائندگی کرتا ہے، فعلتم میں تم انتم کی نمائندگی کرتا ہے، فعلت میں تی انتے کی، فعلتما میں تما انتما کی، اور فعلتن میں تن انتن کی نمائندگی کرتا ہے۔ فعلتو میں تو یہ آنا کی نمائندگی کرتا ہے اور آنا کا معنی دیتا ہے۔ فعلنا میں نا یہ نحنو کی نمائندگی کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ جو صیغوں کی تفصیل ہے وہ آپ کو ضمائر میں بھی پہلے بتائی گئی ہے کہ پہلے 3 صیغے مذکر غائب کے ہیں، دوسرے 3 صیغے مؤنث غائب کے ہیں، تیسرے 3 صیغے مذکر حاضر کے ہیں، اگلے 3 صیغے یہ مؤنث حاضر کے ہیں، اور آخری 2 صیغے یہ جمع متکلم کے ہیں۔ امید ہے آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ۔